نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو اس جگہ پہ خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں وسعت دے، آپ کو استقامت دے، اور جس مقصد کے لیے آپ آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرنا. یہ جو ہمارا کورس ہے عربک گرامر کا، اس حوالے سے ایک دو چیزیں بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. یہ جو کورس ہے یہ عربک گرامر کی قواعد کا کورس ہے. قرآن مجید کو سمجھنے میں یہ آپ کو مدد دے گا، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے میں آپ کو مدد دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس میں محنت کرتے رہیں گے تو بہت جلد جس طرح سے آپ قرآن مجید کو جب عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو جب آپ پڑھیں گے تو کم از کم ابتدا کے طور پہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد 50%، 60%، 70% قرآن آپ کو اس طرح سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو کسی ترجمے کی ضرورت نہ رہے. اور یہی ہمارا بنیادی آبجیکٹو بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ انگریزی پڑھتے ہیں، اردو زبان میں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، انگریزی زبان میں کچھ پڑھتے ہیں، تو اپنے ساتھ ڈکشنری کو نہیں رکھتے. ہاں جہاں آپ کو کوئی مشکل الفاظ آتے ہیں وہاں ضرور ڈکشنری کی مدد حاصل کریں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں، اللہ کی اس کتاب کے معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی باہر کی طرف چھوڑا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے جسے کتاب دی وہ اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید کی بنیادی طور پہ 5 حق ہیں. سب سے پہلے حق تو اس کا یہ ہے کہ اس چیز سے ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر فرشتے سیدنا جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نازل فرمایا. وہیں سے پھر ہمیں وہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے تابعین تک، اور تابعین سے تبع تابعین تک، اور پھر اس طرح سے سلسلہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. اور جس طرح سے نازل ہوا، جس اس میں اس وقت سے لے کے آج تک اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے قرآن مجید کا. اور یہ حق میرے خیال میں ہم سبھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی چین کا خیال رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی اس کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے لفظوں کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے. اور یہ بہت ہی بنیادی ہے. بدقسمتی سے بر صغیر کے اندر جو بہت سارے مسلمان لوگ ہیں، ہم بھی، ہم سب کی پڑھائی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. ہم عربی بھی جو ہے وہ اردو انداز میں ہی پڑھتے ہیں، اردو زبان میں ہی کی لحاظ سے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے اس کے الفاظ ہیں، جس طرح سے اس کے مخارج ہیں. تیسرا حق اس کو سمجھنا چاہیے. چوتھا حق اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور 5واں حق اس پیغام کو آگے تک پہنچانا. یہ بنیادی 5 حق ہیں، اور ہم ہر مسلمان کو یہ ہے کہ وہ 5 حق کو پوری طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان میں بہت وسعت ہے، بہت ہی پاورفل لینگویج ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا کہ کتنی پاورفل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو عربی میں نازل فرمایا، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے کو بتا دے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو 16-17% کی تعداد ہے، لیکن عربی زبان بولنے والے پرسنٹ بہت ہی چھوٹی سی پرسنٹیج، بہت ہی چھوٹی سی پرسنٹ. مسلمانوں کی اکثریت جن ممالک میں رہتی ہے وہاں کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ایسی ایسی قومیں آئیں گی جن کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے اسے آسان بنا دیا، اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا
یاد کرنے کے لیے. ذکر کا لفظ یاد کے لیے بھی آتا ہے, ذکر کا لفظ یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے. تو بس کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے, اس سے یاد کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا, اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے. اور اس کا تو ثبوت ہم سب کے پاس ہے. ہم سب کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ہم سب کو یاد ہے, چاہے ہمیں سے اس کا ہمیں معنی معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, چاہے ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں کہ نہیں کر سکتے, لیکن یاد تو پھر بھی کریں گے. اور ایک آپ کو معلوم ہے کثیر تعداد ایسی ہے دنیا میں, خاص طور پہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ القرآن بھی پاکستان سے ہی ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں سے شاید اس کا معنی کسی کا بھی نہیں معلوم, لیکن بہرحال یاد کرنے کا جس طرح سے اللہ نے کہا کہ بہت آسان بنا دیا, ثبوت ہمارے سامنے. تو قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے. اور سمجھ میں آنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو سمندر میں ہوتے نہیں کھانے پڑتے, کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں, اس کی تذکیر ہے, ایک اس کا تدبر ہے. تذکیر سے مراد ہے کہ آپ کو متن آپ پڑھیں اور متن آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی فتوی جاری نہیں کرنے, ہم نے اس میں کوئی ریسرچ ایلیمنٹس نہیں کرنے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کا متن ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے, ہمیں اتنی بیسک سمجھنا ہے. یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر سمندر میں ایک تیل سے بھرا ہوا جہاز اگر الٹ جائے تو تیل کس طرح سے پانی کی سطح پہ آ جاتا ہے. تو ہم سب کا بھی لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا قرآن آنا چاہیے کہ ہم اس کو متن سے سمجھ سکیں, نہ کہ ڈکشنری میں جا کے سمجھیں یا تراجم میں جا کے سمجھیں. ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا دین آنا چاہیے, سب کو اتنا دین آنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھیں, نہ کہ ہم مولویوں سے پڑھیں. اپنی بہن بیٹی کا نکاح ہم خود کریں, نہ کہ مولویوں سے کریں. کیونکہ وہ تو جو شخص اپنے والدین کا جنازہ پڑھے گا, یا جو شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح پڑھے گا, وہ مولوی کوئی بھی ہو, کتنا بھی بڑا ہو, وہ چیز تو پڑھ ہی نہیں سکے گا. ہر مسلمان کو اتنا دین کو کم از کم آنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے لوگوں کے پاس نہ جائیں کہ آؤ میری بہن کا, میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو, یا میرے باپ کا یا میری ماں کا جنازہ. یہ کم سے کم اتنی ہمیں چیز آنی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف یقین ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے الرحمن علم القرآن, قرآن کس نے سکھایا؟ رحمان نے سکھایا. تو یہ سکھائے گا بھی قرآن, بھی وہی سکھائے گا, قرآن کو سمجھنا بھی وہی سکھائے گا. بس صرف اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گرہ کو کھول دے. جو آپ کے اندر ایک گرہ ہے, اس سے جھجک آتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی جھجک کو ختم کرے. تو یہ بہت آسان ہے. اس کورس کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے. کوشش کریں کہ چھٹی کم سے کم رکھیں, کیونکہ ہر چیز دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے. ہر کلاس جب آپ آئیں گے تو پچھلی کلاس اس کے اندر انگیجڈ ہو. کوئی شرعی حضور ہے کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ آ گیا ہے, چھٹی ہو گئی ہے, تو بھی کوشش کریں اس کو کور اپ کرنے کی, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ سے شیئر کریں, ویڈیو دیکھ لیں. اپنے کسی ساتھی, اگر آپ کا کوئی ساتھی اس کلاس میں, اس سے پوچھ لیں کہ کیا پڑھا گیا ہے, تو کوشش کریں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہوں جو آلریڈی یہ گرامر کا کورس پہلے کر چکے ہوں, یا پہلے پڑھ چکے ہوں کمپلیٹ, یا تھوڑا بہت. تو کوشش وہ ساتھی بھی یہ کریں کہ پہلے دوسروں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پارٹیسپیشن کریں, خود بھی پارٹیسپیٹ کریں, لیکن دوسروں کو بھی موقع دیں. ہر آدمی پارٹیسپیٹ کرے, کیونکہ یہ کلاس جو ہے انٹریکشن کلاس ہے. یہ کلاس جو ہے وہ ون سائڈڈ کلاس نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, آپ سنتے رہیں. یہ انٹریکشن کلاسز ہے. جب آپ کو کوئی سوال ہو, جس جگہ پہ کوئی اشکال ہو, آپ اسی دوران اس سے پوچھیں, تاکہ آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں اور دوسروں کے کنسیپٹ کلیئر ہوں. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ سوال آپ جتنے کرنا چاہیں کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کوشش کریں جو سوال آپ کریں وہ اسی لیول پہ کریں کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں, فیوچر کے ہیں, آپ نے پڑھی ہوئی ہے, آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے, تو اس کو کلاس کے دوران نہ پوچھیں. کلاس کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کا اگر کوئی اشکال ہے, آپ کا کوئی سوال ہے,
آپ مجھ سے 1 2 ضرور پوچھیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ مجھے آتا ہوگا میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کلاس کے لیے کتاب کوئی نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو 1 2 کتابیں جن سے میں مطالعہ کرتا تھا یا میں نے کی ہیں, میرے استاد ہیں عامر سہیل صاحب, میرے استاد ہیں, میرے مینٹور ہیں, ان کی کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. دیکھیں میرا پڑھانے کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ عامر صاحب کو میں فالو کرتا ہوں, اور لیکن میں ڈفرینٹ فارمیٹس سے چلتا ہوں, ڈفرینٹ سے چلتا ہوں. ہو سکتا ہے چیزیں آپ کی میچ نہ ہوں, لیکن بہرحال آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی تو ضرور آپ کو سہولت ہوگی اس سے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسرسائزز جو ہوگی وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا, اس کے سولوشن بھیجوں گا, لیکن کوشش کریں کہ ایکسرسائز آپ کو دی جائے تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ خطا کے اندر بات کروں, اور اب اس دعا کے ساتھ میرا بھی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اس کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہر زبان میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ اس کے حروف کی ہوتی ہے. انگریزی زبان میں ہم اسے الفابیٹس کہتے ہیں, اردو زبان میں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں, عربی زبان میں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں. یہ جو حروف الہجا ہے اس کی کل تعداد 28 ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس کی تعداد 29 کی ہے. یہ 28 29 کا جو معاملہ ہے وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا, لیکن فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ 28 ہے. عربی زبان کے جو حروف الہجا ہیں اور جو اردو زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ ایک ہی طرح سے لگتے ہیں, لیکن اس کی پروناؤنسیشن کا, اس کی ادائیگی کا فرق ہے. اردو زبان سے سب واقف ہیں, سب پڑھتے ہوں گے, عربی میں بھی ماشاءاللہ میرے خیال میں سبھی لوگ پڑھ لیتے ہیں, لیکن بس جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو حروف عربی زبان میں اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتا ہے اس کو آپ آ ساؤنڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ عربی کی پروناؤنسیشن ہو جاتی ہے. الف اس پہ کوئی چینجز نہیں, الف الف ہی رہے گا. بے با میں تبدیل ہو جائے گا, اے ساؤنڈ پہ ختم ہو تو بے با, تے تا, تے تا, جیم جیم ہی رہے گا, ہے ہا, خے خا, دال دال ہی رہے گا, زال زال ہی رہے گا, رے را, زے زا, سین سین ہی رہے گا, شین شین ہی رہے گا, صاد صاد ہی رہے گا, ضاد ضاد ہی رہے گا, دوئے قا, دوئے ضا, عین عین ہی رہے گا, غین غین ہی رہے گا, فے فا, قاف قاف ہی رہے گا, کاف کاف ہی رہے گا, لام لام ہی رہے گا, میم میم ہی رہے گا, نون نون ہی رہے گا, واو واو رہے گا, ایک ہا یہ یا. یعنی وہ حروف اردو زبان میں جو کہ ای ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اس سے اگر آپ آ ساؤنڈ پہ کنورٹ کر دیں تو آپ کی عربی کی پروناؤنسیشن بن جاتی ہے. تو الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را ضا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ہا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہ آپ کے 28 حروف الہجا ہے. اسکول آف تھاٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا 29 بھی کہتی ہے, کیوں کہتی ہے اس میں انشاءاللہ بعد میں کبھی وہ رکھیں گے, وہ ابھی اتنا میٹر نہیں کرتی. عربی زبان میں حروف الہجا کے بعد جن چیز کی اہمیت ہے اس کو کہتے ہیں حرکات. اس کو کہتے ہیں حرکات. یہ جو حرکات ہیں اردو زبان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے حرکات کون کون سی ہیں. اردو زبان میں جیسے آپ کی اس زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. اسی طرح سے ہے زبر, اس کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہے پیش, اس کو عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر دوہری حرکت ہو, دوہری حرکت سے مراد ہے 2 پیش ہو جائیں یا 2 زیر ہو جائیں, 2
पेश हैं या दो जेर हैं या दो जबर है, इनको तनवीन कहते हैं। तो हरकत आपकी बुनियादी तौर पे तीन है, जेर, जबर और पेश, जिसको हम कसरा, फतहा, दम्मा कहते हैं। दोहरी हरकत हो, दो हरकत हो, दो पेश हो, दो जेर हो, दो जबर हो, उसको तनवीन कहते हैं। और इन हरकत के अलावा एक और चीज भी होती है जिसे हम साकिन या सकनात कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, आपको या तो ये इस शक्ल में मिलता है, उल्टा सी लिखा हो या उल्टा 8 इस तरह से बना हो, इसको सकनात कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके सामने जो चीज आती है वो हुरूफ और हरकत। हुरूफ या 28 हैं आपके, हरकत ये आपकी दो किस्म की है, हरकत जेर, जबर, पेश, और अगर डबल हरकत है तो उसको तनवीन कहते हैं। और इसके अलावा जो एक और है उसको सुकून या सकनात कहते हैं। कि यहाँ तक इस बात को रखें। कोई इस हवाले से कोई बात अब तक है तो मुझसे पूछे प्लीज, किसी के पास अगर कोई सवाल है। जी सर, किसी के पास कोई बात? जी, कोई सवाल नहीं किसी के पास? इस हवाले से बहुत सी बात। तो दो चीजें हमारे सामने बुनियादी तौर पे आई, तीन चीजें बेसिकली। वो तीन चीजें आपके सामने जो बुनियादी तौर पे आई वो आई हुरूफ प्लस हरकत प्लस सकनात। ये हुरूफ, हरकत और सकनात जब आपस में मिलते हैं, इससे लफ्ज वजूद में। ये हुरूफ, हरकत और सकनात जब आपस में मिलते हैं तो इससे लफ्ज वजूद में आता है। और ये जो लफ्ज होता है, ये जो लफ्ज होते हैं, ये बामाना भी होते हैं और बेमाना भी। बामाना बेमाना यानी क्या मतलब, मैं आपसे कहूं चाय वाय, रोटी शोटी, खाना वाना, और मैंने जो चाय के साथ वाई लगाया है या खाना के साथ जो वाना लगाया है या चाय के साथ जो शाई लगाई है, ये सारे बेमाना लफ्ज, ये तमाम बेमाना लफ्ज हैं। जबकि चाय, खाना, रोटी, ये सारी चीजें क्या है, ये बामाना लफ्ज है। बेमाना लफ्ज को अरबी जबान में मुहम्मल कहते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कुरान मजीद है और कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज, कोई भी चीज बेमाना नहीं है, इसलिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस चीज को ना हम पढ़ेंगे, ना इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, ना इस पर हमारी कोई गुफ्तगू है। हमारी सारी गुफ्तगू का जो मरकज होगा वो बामाना लफ्ज है। और बामाना लफ्ज को आसानी के तौर पर मैं भी आपको बता रहा हूँ, बामानी को एक और टर्मिनोलॉजी भी है, वो जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करें। बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। यानी आप अरबी जबान में कोई भी लफ्ज देखेंगे, कोई भी लफ्ज, चाहे वो अनवर हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे किताब हो, चाहे वो जहाज हो, ये सब बामाना लफ्ज है और ये सब कलमा कहलाते हैं। ये सब कलमा कहते हैं। इस कलमे की बुनियादी तौर पर तीन अक़साम हैं। इस कलमे की बुनियादी तौर पर तीन अक़साम हैं। जो इसकी पहली किस्म है उसको कहते हैं इस्म, जो दूसरी है उसको हम कहते हैं फेल, और जो तीसरी है वो कहलाती है हर्फ। यानी अरबी जबान में कोई भी कलमा जब आपके सामने आएगा वो इन तीनों में से कोई एक चीज है, तो या तो वह इस्म होगा, या वो फेल होगा, या हर्फ होगा। तो बुनियादी तौर पे हमने तीन चीजें पढ़नी है, इस्म, फेल और हर्फ। बल्कि तीन चीजें नहीं पढ़नी, हमने दो ही चीजें, इस्म और फेल, हर्फ में बिटवीन आइज है। ठीक है जी। इस्म से क्या मुराद है, कोई साहब बताए इस्म से क्या मुराद?
کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، اور کوئی بات اس کے حوالے سے، کوئی اور بات اور اس کی بہتر ڈیفینیشن؟ کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو، زور سے بولے بس، کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے. نہیں، اگر میں اس کی تعریف پوچھنا چاہوں آپ سے، اگر میں پوچھوں کہ آپ مجھے اسم کی ڈیفینیشن دیں، جیسے انگریزی میں اسم کا نام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نام از دا نیم آف پرسن، اینیمل، تھنگس، اسی طرح سے ڈیفینیشن دیتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ مجھے آپ اسم کی تعریف دیں، اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں زمانہ نہیں پایا. میں آپ سے کہتا ہوں کتاب، آپ کے ذہن میں فوراً اس کا معنی اور مفہوم خود بخود آ جاتا ہے. میں آپ کو کہوں گاڑی، آپ کے ذہن میں فوراً اس کا ایک معنی اور مفہوم آ جاتا ہے. میں آپ سے کہوں جہاز، میں آپ سے کہوں چاول، میں آپ سے کہوں لڑکا، آپ کے ذہن میں فوراً ایک اس کو آ جاتا ہے، اور آپ کو اس میں کسی زمانے کا کنسرن نہیں. فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم دونوں بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. میں کھانا کھا چکا، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھاؤں گا. ان تینوں جگہوں پہ دیکھیں کہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. تو اسم و فعل کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ زمانے کا فرق ہے. اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، کوئی زمانہ نہیں ہے. فعل میں زمانہ ہوتا ہے. تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چل جاتی ہے کہ فعل جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے. وہ ماضی، حال، مستقبل تینوں شکلوں میں جا سکتا ہے. اسم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ زمانے سے بالا کرتا ہے، وہ زمانے سے باہر. حرف کیا چیز ہے؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے، لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل کرے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں ایک لفظ آپ کے سامنے میں کہوں پر. اب یہ پر جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا. میں آپ سے صبح سے شام تک کہہ رہا ہوں پر 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 پر، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا فرق ہے. لیکن اگر میں آپ اس کے ساتھ اسم کی مدد حاصل کر دوں اور میں کہوں کرسی پر، تو بات آپ کے واضح ہو جائے گی. میں کہوں میز پر، زمین پر، چٹائی پر، آسمان پر، تو بات واضح ہو جائے گی. تو اسم، فعل اور حرف تین بنیادی اقسام میں کریں، اور ہم انشاءاللہ آج سے اسم کو شروع کریں گے. انشاءاللہ پہلے ہم اسم اپنا کور کریں گے، پھر ہم فعل کور کریں گے، اور ان بٹوین میں آپ کا حرف آٹومیٹکلی آ جائے گا. اب تک جو بات کی اس حوالے سے کوئی آدمی اس میں ایکسپلین کرے گا اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ جی آگے بڑھے سر، گھبرائیں نہیں. جی سر. اسم جی جی، جو بات ہم نے آج کی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کیا پڑھا آپ تک؟ سر بولے، ہمت رکھیں، ہمت رکھیں. گھبرانے کی ضرورت، ہمارے کپتان نے پہلے کیا گھبرانا نہیں ہے.
جی اسم جو ہے نا ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مطلب خود بیان کرتا ہے، اس ٹھیک میں ہے زمانہ نہیں ہوتا ہے. فیل بھی یہی ہوتا ہے لیکن بیسک ڈفرنس اس میں اور اس میں یہ ہے کہ اس میں زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یعنی کہ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے فیوچر ٹینس اس ٹائپ کا. ٹھیک ہے اور حرف وہ ہے جو کہ کسی فیل کے ساتھ مل کے بنتا ہے اور خود اکیلا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اس کو فیل کے ساتھ نہ اٹیچ کریں. حرف جو ہے ایسا کلمہ ہے جو اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اس کو کسی فیل یا اسم کی مدد حاصل ہو. ٹھیک ہے، جبکہ اسم اور فیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اسم اور فیل بظاہر اپنا ایک کلمہ بظاہر خود اپنی چیزوں کو ایکسپلین کر دیتا ہے، حرف یہ کام نہیں کر سکتا. حرف کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اسم ہم شروع کریں گے. اور اسم جب ہم نے کہا تو اسم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پاسبل اسم میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسم کیا کیا چیز ہو سکتی ہے پاسبل؟ اس میں کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، بندے کا نام. کسی جیسے آپ نے کہا کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ سے کہوں محمد، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا. جیسے میں آپ سے کہوں کتاب، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں آفس، یہ کسی شہر یا ملک کا نام بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں لاہور، یہ کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے، آبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی چیز کی صفت بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ سے کہوں نیک، اور یہ کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے، نیم آف ایکشن بھی ہو سکتا ہے. کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ کہیں نیم آف ایکشن. جیسے میں آپ سے کہوں کھانا، کھانا جو ہے وہ کسی کام کا نام. کھانا کھانا، میں نے کھایا، میں کھاتا ہوں، میں کھاؤں گا، یہ فعل ہے. لیکن بذات خود کھانا وہ کسی کام کا نام ہے، ایکشن کا نام. یہ کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے. ایون لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسم بذات طور پہ جیسے آپ نے کہا کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، چیز کا نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام ہو سکتا ہے، شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے، صفت ہو سکتی ہے، کام ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اسم کو آپ دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں اسم ذات، اور دوسری جس کو آپ کہتے ہیں اسم صفات. اسم ذات، اسم صفات سے کیا مراد ہوگی آپ بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا کوئی آئیڈیا کوشش کریں. اسم ذات، اسم صفات سے کیا مراد ہوگی؟ اس میں ذات سے مراد ہے ایسا اسم جس کو لکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ سا بن جائے. اس میں ذات وہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے. آپ نے کہا انور، آپ کے ذہن میں تو خاکہ آ جائے گا. کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کتاب، آپ کے فوراً ذہن میں کوئی خاکہ آ گیا، کتاب کیسی ہوتی ہے. کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. آپ نے کہا مسجد، فوراً آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ گیا. کسی شہر ملک کا نام، آپ نے کہا جدہ، آپ نے کہا ریاض، آپ نے کہا لاہور، آپ نے کہا مدینہ، آپ کے ذہن میں خاکہ جاتا. اس میں ذات یعنی ایسا اسم جس کو سننے کے بعد، لکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں خاکہ سا.
یعنی اس میں ذات کیا چیز ہے؟ ایسی اسم ہے جس کا اپنا ایک ذاتی وجود ہے، جس کا ایک ذاتی وجود ہے، جبکہ صفات کیا ہے؟ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. صفات جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی ہے. صفات جو ہے وہ ذات کی محتاج ہے. اگر میں آپ سے کہوں نیک، تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ سکتا ہے نیک کا؟ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ سکتا ہے نیک کا؟ جب میں آپ سے کہوں مسلمان، آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ سکتا ہے مسلمان کا؟ یا میں آپ سے کہوں باپ، یا میں آپ سے کہوں بیٹا، کوئی خاکہ تو نہیں آ سکتا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صفات ہیں. لیکن صفات یاد رکھیے گا وہ محتاج ہوتی ہیں ذات کی. تو اسم کو اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، ایک اسم ذات اور ایک اسم صفات. اسم ذات کیا ہے؟ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ کا خاکہ ہے. اور صفات جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوگی. ذات ہوگی تو صفات ہوگی. میں آپ سے کہوں خوبصورت، تو آپ کو نہیں پتا میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے کہوں خوبصورت کتاب، خوبصورت گاڑی، خوبصورت لڑکا، تو آپ کو بات واضح ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں خالی کتاب، خالی لڑکا، خالی گاڑی، تو بات واضح ہوگی کیونکہ اس میں ذات ہے، کسی کی محتاج نہیں. صفات ذات کی محتاج. ہمارا اصل آبجیکٹو ہے قرآن مجید. ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہے. جملہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس میں ہم بعد میں تفصیل کریں گے. لیکن ہمارا اصل آبجیکٹو قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہوتی ہے. میں کسی بھی اسم کو کے اوپر کام ہی نہیں کر سکتا، میں اس کو کسی آیت میں استعمال ہی نہیں کر سکتا، میں اس کے مفہوم کو جان ہی نہیں سکتا، میں اس کے کوئی جملہ بنا ہی نہیں سکتا جب تک مجھے اس اسم کے بارے میں اس کی چار بنیادی پراپرٹیز نہ پتا ہوں. کہ چار بنیادی پراپرٹیز نہ پتا ہوں. چار باتوں کا علم ضروری ہے کسی بھی اسم کو جاننے کا. اور یہی ہمارا یہاں سے آج انیشیل اسٹارٹ ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اعراب. اعراب انگریزی میں آپ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس. اسٹیٹس کا آپ کو ویسی اندازہ ہوگی. اسٹیٹس یعنی حیثیت. اعراب کیا ہے؟ اعراب جملے میں اسم کی حیثیت بتاتا ہے کہ جملے میں یہ اسم بطور کس حیثیت کے داخل ہوا، کیا فنکشن ہے. اعراب کے بارے میں بڑی غلط فہمی جو ہمارے کچھ ذہنوں میں بیٹھی بھی ہے اور ابھی بھی شاید کسی کی ہوتی ہے. زیر زبر پیش یاد رکھیے گا، یہ اعراب نہیں. زیر زبر پیش کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کیا چیز ہے وہ. زیر زبر پیش کیا چیز ہے؟ حرکات. حرکات. زیر زبر پیش حرکات. اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے، اعراب ہے. اعراب کیا چیز ہے اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن جو چار بنیادی چیزیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ اعراب ہے. دوسری چیز ہے وہ ہے جنس. جنس یعنی جینڈر. ہر اسم ہر زبان میں کوئی نہ کوئی جینڈر ہوتا ہے. اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں جینڈر دو ہی ہے، مذکر مؤنث کہہ لیں یا میسکولن فیمینن. ہر زبان میں ہر اسم کا ایک کوئی نہ کوئی جینڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اردو زبان میں قلم جو ہے اس کا کیا جینڈر ہے، تو بتائیں گے آپ؟ قلم کا جینڈر کیا ہے؟ قلم کو کسی جملے میں استعمال کریں. قلم کو کسی جملے میں استعمال کریں. مذکر ہے. جملے میں استعمال کریں نا بھائی، کسی بھی جملے میں استعمال کریں. میرا قلم. میرا قلم. تو آپ مجھے بتائیے قلم مذکر ہے کہ مذکر. مذکر. کتاب مجھے بتائیے اردو زبان میں کیا ہے؟ مؤنث. جملے میں استعمال کریں. میری کتاب. میری کتاب. تو شاید ہم نے اس چیز کی ریئلائزیشن نہ کی ہو آج سے پہلے،
لیکن چاہے اردو زبان ہو، کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے اس لیے ہم اپنے فلو میں پڑھنے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ دیکھیں آپ کبھی کبھار کیسے پکڑتے ہیں، اگر کوئی اردو صحیح نہیں بولتا، خاص طور پہ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں جو او لیول اے لیول پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب کہہ رہے تھے میری کتاب کے بجائے میرا کتاب کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو کیسے اردو بولتا ہے، کیسے پکڑتے ہیں آپ انہیں چیزوں کو پکڑتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں اس نے جنس اس کی غلط استعمال. تو ہر زبان میں اس کی جنس ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی اس کی جنس ہے، اور اس قسم کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کی جنس کون سی ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور پھر اسی حساب سے اس کی یوٹیلائزیشن. تیسری چیز جو ہے وہ ہے عدد. عدد یعنی نمبرز. عدد آپ کو معلوم ہے اردو کے اندر آپ جو ہے واحد جمع کرتے ہیں، انگریزی میں آپ سنگولر پلورل کہتے ہیں، اور یہ نمبرز کی بھی بڑی اہمیت ہے، یعنی عدد کی بھی بڑی اہمیت ہے. اسی سے جملے کی خوبصورتی اور جملے کا صحیح ہونا نہ ہونا پتا چلتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں دیواریں گر گئی، میں اگر آپ سے کہوں دیواریں گر گئی، آپ مجھے بتائیں یہ صحیح جملہ ہے کہ غلط ہے؟ جملہ تو ٹھیک ہے. نہیں. جی دیواریں گر گئی صحیح ہے. جملہ درست ہے غلط ہے؟ نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں صحیح نہیں ہے. صحیح لگ رہا ہے. صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا دیواریں گر گئیں. تو نمبر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ اس کے اندر پڑھیں گے. اور پھر جو آخری چیز ہے وہ ہے اس کی وسعت. وسعت یعنی کیپیسٹی. وسعت سے مراد ہے کہ اسم جو ہے اس کے بارے میں یہ جاننا جو خاص ہے کہ وہ عام ہے، جس کو آپ کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. یہ چار بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو بنیادی طور پر معلوم ہونی چاہیے. جب تک یہ چار بنیادی باتیں آپ کو نہ معلوم ہوں آپ اس قسم کو کسی بھی جملے میں کسی بھی آیت میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے. جنس عدد وسعت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ تھوڑی بہت ضرور پڑی، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو. اعراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے نئی چیز ہے. اعراب کا تعلق ہی عربی زبان سے، اردو زبان میں تو اعراب ہوتے ہی نہیں، انگریزی میں بھی اعراب نہیں ہو. اعراب ہوتے ہی عربی زبان میں ہے، اور اعراب اتنا امپورٹنٹ ہے اور اعراب آپ کا آخر تک چلتا رہے گا. جب تک آپ کی گرامر ختم نہیں ہوگی اعراب چلتا رہے گا. اعراب سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اعراب سے عربی بنتی ہے، یاد رکھیے اعراب سے ہی عربی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ اعراب کے اوپر ہم کچھ بات کو شروع کریں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب تک جو پڑھا اس کے بارے میں کوئی مختصر تھوڑا سا بتا دیں کیا اب تک پڑھا، تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک ریویژن ہو جائے گا. جی کوئی صاحب آگے بڑھیں پلیز. جی دیکھیے سر یہ انٹر ایکشن کلاسز ہے، یہ ون وے کمیونیکیشن کلاس نہیں ہے. اس کے اندر کمیونیکیشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں گھبرائیں بالکل نہیں. اس میں پارٹیسپیشن کریں گے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. چاہے صحیح آتا ہو چاہے غلط آتا ہو بیان ضرور کریں سر. اسم جی اسم جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفات. اچھا تھوڑا سا اوپر جاؤں، بلکہ اوپر جاتا ہوں میں. آپ نے شروع کیا لفظ سے، آپ نے کہا کہ کلمہ ہوتا ہے، لفظ بامعنی ہوتا ہے. لفظ کلمے کے اندر اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو پہلے ڈسکس ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر اسم کے اندر اس میں ذات ہے، اس میں صفات ہے. سر جو ڈسکس ہوا بتا دیں نا کیا ڈسکس ہوا تاکہ اچھا ٹھیک ہے. ریویژن ہو جائے. اچھا اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مطلب خود بیان کرتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. فعل میں وہی ہے لیکن اس میں زمانہ ہوتا ہے. اور حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا،
اور اس کو ہمیشہ فعل کی ضرورت پڑتی ہے. اور اور فیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس کو فیل یا اسم میں سے کسی کی ضرورت. آپ فعل فیل یا کے اسم ساتھ میں سے بات کسی کر کی. رہے ہیں, فیل کے ساتھ نہ بات. ہر اوکے اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو کسی اسم یا فیل کی مدد نہ ہو. ٹھیک ٹھیک, اسم یا فعل کی مدد حاصل ہونا ہو. اچھا اسی طرح جو ہے نا اسم میں جائیں تو اس میں ذات اور اس میں صفات ہے, اور اس کو اگر فردر ڈیوائڈ کریں تو 4 حصے بنتے ہیں. اعراب ہے, اعراب کسی حیثیت یا اسٹیٹس کو کہتے ہیں. جنس ہوتا ہے. اس کو بھی روکیں, دیکھیں آپ نے کرانے کا مقصد یہ ہے, آپ نے کہا کہ اسم کی بنیادی طور پہ اگر ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ 2 چیزوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں, ذات اور اس میں صفات. تو ذرا اس میں ذات اور اس میں صفات کو پہلے ڈیفائن کر دیں کیا چیز ہے. اس میں ذات اور اس میں صفات نہیں میرے پاس نہیں, میں نوٹ نہیں کر پایا اس کو میں. اس میں ذات وہ, ہاں بولیں. سب اس میں ذات وہ ہے جو اپنے آپ کو خود ڈیفائن کر دے, ٹھیک ہے, اور اس میں صفات ہے جس میں آپ کو کچھ بتانا پڑے ایکسٹرا اس کے سمجھنے کے لیے. جس طرح آپ نے مثال دی تھی لڑکا لڑکی, تو اس میں تمہیں کچھ سمجھ آ جائے گا, یا امی ابو اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ کہ یار اس کو کیسے دیکھیں گے. ہاں اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر دیں. آپ اس طرح سے کہیں کہ اس میں ذات وہ اسم ہے جو اپنا ذاتی وجود رکھتا ہے, اور اس میں صفات وہ ہے جو اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتا, وہ اس میں ذات کا محتاج ہوتا ہے. یعنی صفات اس وقت تک اپلیکیبل ہی نہیں ہوگی جب تک ذات موجود نہ ہو, لیکن ذات کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کہیں کتاب, تو کتاب کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھی کا لفظ لگانا ہے تو پھر آپ کو کتاب کی ضرورت پڑے گی. کوئی آپ کہیں گے نا اچھی کتاب ہے نا, یا خوبصورت کتاب. تو کتاب جو ذات ہے وہ اپنا ذاتی وجود رکھتی ہے, جبکہ جو صفات ہوتی ہے وہ ذات کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے جو صاحب تھے, میں جو ان کا نام نہیں یاد, تو آپ جو بات کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ مزید 4 چیزیں ہیں کہ نہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو بیسک اسٹرکچر بتایا تھا. پھر جو میں نے آپ سے بات کی وہ یہ کہ کسی بھی اسم کو استعمال کرنے کے لیے, کسی بھی اسم کو کسی آیت میں کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 اس کی بیسک پراپرٹیز ہیں جو آپ کو معلوم ہے. تو وہ جو 4 چیزیں وہ اسم کی 4 بیسک پراپرٹیز ہیں. اب اس کے اوپر ذرا بتا دیں کہ آپ نے اس پہ سنا تھا. جی اسم کی 4 بیسک پراپرٹیز کون کون سی تھی ذرا بتائیے. اعراب, جنس, عدد. اعراب, جنس, عدد اور وسعت. وسعت. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب اسٹیٹس, جنس, جینڈر, جینڈر, عدد, نمبر, وسعت, کیپیسٹی. تو آج ہم آپ کے ساتھ جو پہلی چیز شروع کریں گے وہ اعراب. اعراب کے بارے میں بس ذہن میں اچھی طرح سے چیز رکھ لیں کہ اعراب جو ہے عربی زبان کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اعراب سے ہی عربی بنتی ہے. اعراب آپ کو سمجھ میں آ جائے, اعراب کا استعمال آپ کو سمجھ میں آ جائے, آپ سمجھ میں آپ کو 50% عربک گرامر سمجھ میں آ جاتی ہے, آپ کو اس کی ترجمہ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے, آپ کو ترجمے کا فارمیٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. جو چیز آپ کے لیے رہ جاتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی وکیبلری رہ جاتی ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے وکیبلری آپ کی آٹومیٹکلی امپروو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ آج سے آپ نے عربی شروع کی ہے کل سے آپ عربی بولنا شروع کر دیں گے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا یہ جو کلاس ہے یہ عربی گرامر کی قواعد کی کلاس ہے, عربی زبان کی کلاس نہیں ہے. یا عربی زبان نہیں سیکھتے, عربی زبان کے قواعد سیکھتے ہیں تاکہ ہم کو ہمارا جو اصل جو ٹارگٹ ہے, ہمارا جو اصل ہدف ہے قرآن مجید کو سمجھنا, ہم اس کو سمجھ سکیں. اعراب کیا چیز ہے, اس کے اوپر یا اعراب کی تعریف کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں چند جملے لکھتا ہوں. جب میں چند جملے لکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے سامنے اپنی چیز ضرور آپ کے سامنے واضح ہو جائے. میں آپ کے سامنے انگریزی میں جملہ لکھتا ہوں.
Zaid helped Hamid. Zaid helped Hamid. इसका उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे आप? Zaid helped Hamid. जैद ने हामिद की मदद की। Zaid ने हामिद की मदद। मुझे बताइए आपको कैसे पता चला कि जैद ने हामिद की मदद? कैसे पता चला? क्योंकि जैद सब्जेक्ट है इसमें, तो वो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। जैद इसमें सब्जेक्ट, वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट है और हामिद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाऊं तो इसका ट्रांसलेशन डिफर होता है। मैं अगर कह दूं हामिद हेल्प जैद, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हामिद ने जैद की मदद की। हामिद ने जैद की। हामिद ने जैद की मदद की। तो आपको इससे पता चला कि अंग्रेजी जबान में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। उर्दू जबान में कैसे पता चला कि जैद ने हामिद की मदद की या हामिद ने जैद की मदद की? उर्दू जबान में कैसे पता चला? तो जैद जो फाइल हो जाएगा और हामिद मफूल होगा। नहीं, पता कैसे चला? आपको उर्दू जबान में ने और ने की वजह से सर। ने और की ने बताया, बिल्कुल, यानी मदद करने वाले के साथ ने आया और जिसकी मदद की गई, जिसके ऊपर काम हुआ, वो की के साथ आया। ठीक है, अच्छा एक और जुमला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मैं आपके सामने कहता हूँ जैद हेल्प या हामिद हेल्प जैद ब्रदर। इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे? हामिद ने जैद के भाई की मदद की। इसकी क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी सर? हामिद ने जैद के भाई की मदद की। हामिद ने जैद के भाई की। हामिद ने जैद के भाई की मदद। अब आप इन चीजों में एक चीज देखें कि यहाँ तो जैद बतौर सब्जेक्ट आया, यानी सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो उर्दू जबान या अरबी जबान में कहूँ सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, तो इसका मतलब फाइल के तौर पे जैद आया। इस जुमले में जैद की मदद की गई तो जैद बतौर डूअर नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर काम हुआ, बतौर मफूल आया। इस जगह पे जैद जो है ना डूअर है, ना फाइल है, ना मफूल है, बल्कि क्या है, सिर्फ सप्लीमेंट्री के तौर पे आया। मदद तो उसके भाई की गई है ना, ऑब्जेक्ट इसके अंदर ब्रदर है, जैद तो सिर्फ इजाफी के तौर पर आया, तो सप्लीमेंट के तौर पे आया। ठीक है, मैं इन्हीं जुमलों को अरबी में अब आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, अरबी में लिखता हूँ तो आप उसकी अरबी और इसमें जो खास चीजें उस पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहला वाला था जैद ने हामिद की मदद की, जैद हेल्प हामिद।
نصر زید حامدن، زید نے حامد کی مدد کی. دوسرا ہے حامد نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے جی. دوسرا تھا حامد نے زید کی مدد کی، نصر حامد زید. تیسرا جملہ ہے حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی، نصر حامد حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. یہ جو زید ہے، زید تینوں جملوں میں دیکھیں زید کامن ہے. تینوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں زید جو ہے وہ کامن آ رہا تینوں جملوں میں. پہلے والے جملے میں زید جو ہے وہ بطور فاعل کے آ رہا ہے، آپ اس کی شکل دیکھیں مختلف. دوسرے جملے کے اندر زید بطور مفعول آ رہا ہے تو وہ دو زبر کے ساتھ آیا. پہلے والے میں دو پیش کے ساتھ آیا. تیسرے والے جملے میں وہ اضافی کے طور پر ہے، بطور سپلیمنٹ آیا تو آپ دیکھیں وہ صحیح ہے، دو زیر کے ساتھ. عربی زبان میں آبجیکٹ سبجیکٹ کا کوئی تصور نہیں. عربی زبان میں آبجیکٹ سبجیکٹ کا کوئی تصور نہیں. عربی زبان میں کسی چیز کو نے اور کے بھی نہیں ہے، عربی زبان میں ہے ہی نہیں نے اور کے. عربی زبان میں سبجیکٹ آبجیکٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. زید ہیلڈ حامد، ترجمہ آپ نے کیا زید نے حامد کی مدد کی. آپ نے اس کی ترکیب کو چینج کر دیا، آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ، سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ آپ نے کر دیا حامد ہیلڈ زید، تو ترجمہ ہو گیا حامد نے زید کی مدد کی. عربی زبان میں اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو چینج بھی کر دیں عربی زبان میں تو بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میں اسی جملے کو اگر ایسے لکھ دوں نصر حامدن زیدن، تو بھی اس کا ترجمہ یہی رہے گا زید نے حامد کی مدد کی. تو اعراب کی ڈیفینیشن اب آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اعراب کیا ہے؟ تینوں جگہ پہ دیکھیں زید 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 زید، تینوں جگہ پہ زید کی شکل مختلف ہے. ایک جگہ پہ دو پیش کے ساتھ ہے، ایک جگہ پہ دو زبر کے ساتھ ہے، ایک جگہ پہ دو زیر کے ساتھ ہے. میرا سوال ہے، سوال کا ذرا سوچ کے جواب دیجیے. ان تینوں جگہ پہ زید کی شکل مختلف ہے، کیا زید کے معنی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ زید کے معنی میں کوئی تبدیلی آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی. زید تو زید ہی رہے گا نا، چاہے آپ اس کو پیش کے ساتھ لکھیں، چاہے زبر کے ساتھ لکھیں، چاہے زیر کے ساتھ لکھیں، زید تو زید ہی رہے گا. تو اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب ہے. اور اعراب کیا کہتا ہے؟ اسٹیٹس ہے، اسم کی حیثیت بتاتا ہے کہ وہ جملے میں کیا آئی ہے. زید جب دو پیش کے ساتھ آیا تو بطور کیا آیا تھا مجھے بتائیے؟ زید جب دو پیش کے ساتھ آیا تو بطور کیا آیا تھا مجھے بتائیے؟ کام کرنے والا. کام کرنے والا، ڈوئر آیا تھا، فاعل آیا تھا. تو آپ نے اسی طرح سے ترجمہ کیا زید نے حامد کی مدد کی. زید جب دو زبر کے ساتھ آیا تو پھر وہ کیا آیا تھا بطور؟ مفعول.
पे काम हुआ। मफूल के तौर पे आया था, उसके ऊपर काम हुआ था, तो आपने इस मफूल को आपने जो तर्जुमा किया था वो इस एराब के बेस पे आप तर्जुमा कर दें। मैं अभी आपको इस पे खोने की, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट आपको सिर्फ एराब की डेफिनेशन बताना है, इसलिए इसके ऊपर अपने आप को बिल्कुल थकाने की जरूरत नहीं। बना कैसे, हुआ कैसे, हमारे को समझ ही नहीं आया, तो पहले दिन अजीब गरीब था, थोड़े फारिग हो जाए। नहीं, मैं आपको यहाँ ये जुमला बता ही नहीं रहा, सिर्फ जो चीज बुनियादी समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि एराब क्या है। एराब है कि इससे की मानवी तब्दीली ना हो। ज़ैद का मफहूम तीनों जुमलों में ज़ैद रहेगा, ज़ैद का मफहूम तीनों जुमलों में ज़ैद ही रहेगा या कुछ और होगा, ये मुझे बताइए। सर सेम ही रहेगा तीनों जगह, सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली, शक्ल की तब्दीली हो गई ना, यहाँ दो पेश थे, यहाँ दो जबर थे, यहाँ जी दो बिल्कुल। शक्ल की तब्दीली हो गई ना, हालत की तब्दीली होगी। तो एराब की डेफिनेशन क्या है? इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली एराब। इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल की या हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। अब ये एराब जो है दो तरीकों से पहचाना जाता है। पहली बात तो समझ लें कि मैंने आपसे कहा कि इसम की चार प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज थी? रिपीट करें फटाफट। इसम की चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एराब है, जिन्स है, अदद है और वसअत है। ठीक है, तो आप देखें एराब, जिन्स, अदद और वसअत है। तो पहली बात तो समझ लें कि ना हमने जिन्स भी पढ़ा है, ना हमने अदद हमने पढ़ा। तो हम जितनी गुफ्तगू भी करेंगे वो सिंगुलर फॉर्मेट पे करेंगे, वाहिद किस्म के बेस पे करेंगे, वाहिद किस्म के बेस पे करेंगे। तो याद रखिएगा एराब जो है वो क्या चीज है? इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली एराब होगी। और एराब दो तरीकों से आपको मिलेगा, एराब आपको दो तरीकों से मिलेगा। एक एराब मिलेगा जिसको हम कहते हैं बिल हरकत, यानी बिल हरकत कर देता हूं, हरकत के साथ मिलेगा। यानी सिंगुलर फॉर्म के अंदर जब एराब होगा तो सिंगल इस्म होगा, तो उसका एराब आपको किससे पहचानने में आएगा? हरकत से पहचानने में। यानी दो पेश, दो जबर, दो जेर, ये आपको एराब पता है। और जब ये वाहिद फॉर्म की जगह जब वो जमा में या दूसरे फॉर्म में जाएगा, तब वो हरकत से नहीं पहचाना जाएगा बल्कि वो लफ्ज से पहचाना जाएगा, तो वो बिल लफ्जी कहलाता है। दो किस्म के एराब होंगे। जो गलतफहमी हो जाती है हमारे यहाँ एक, कि हम जब इसको जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, तो उसी बुनियाद पे होती है जब हम कहते हैं बिल हरकत। तो वाहिद इस्म जो है वो तो हरकत से पहचाना जा सकता है, लेकिन जमा का सीधा या ठीक है, अरबी जबान में अदद जो है, नंबर जो है, उर्दू और अंग्रेजी में तो सिर्फ दो ही है ना, वाहिद और जमा या सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी जबान में दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तीन है। तो वो तीन कौन से हैं वो जब हम बात करेंगे उसी को बताएंगे। याद रखिएगा एराब वाहिद का तो आपको हरकत से पहचाना जा सकता है, दो पेश, दो जबर, दो जेर, लेकिन उससे ज्यादा का अगर होगा तो वो आपको नहीं पहचाना जाएगा। इसीलिए एराब की डेफिनेशन में हमेशा ख्याल रखिएगा कि एराब की जब भी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे या आपके ज़हन में भी हो, तो डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि एराब क्या है? इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई अशकाल हो तो पूछिए प्लीज। एराब बिल लफ्जी जी, इसके बताइएगा जरा दोबारा प्लीज। ये मैंने आपको बताया कि एराब दो तरीकों से पहचाना जाता है, एक हरकत से पहचाना जाता है, एक लफ्ज से पहचाना जाता है। तो वाहिद इस्म जो होगा ना, वाहिद इस्म, क्योंकि अभी तो आपने नंबर तो पढ़े ही नहीं है ना, वाहिद इस्म का एराब आप हरकत से पहचानेंगे। दो पेश है या दो जबर है, दो जेर है, एराब ही है ना, तो हरकत से पहचानेंगे। और ये क्या होगा इस पर मैं भी आपसे बात करता हूँ। यहां तक मुझे बताइए, जो अब तक बात पढ़ी है उसमें तो सवाल को अशकाल है।
یہاں تک جو پڑھا اس میں کوئی سوال کو اشکال ہے تو پوچھیے پلیز. نہیں ہے تو ذرا مجھے کوئی ساتھی ایکسپلین کرے اعراب کے بارے میں کیا پڑھا. جی سر آگے بڑھے, سر آگے بڑھے, گھبرائے نہیں. کپتان نے ہمارا کہا ہے گھبرانا نہیں ہے. جی سر آپ وہ اسم ہے جو کہ معنی تبدیلی کرتا بلکہ صرف اپنے شکل کو چینج کرتا ہے اس کی اسم کی. ٹھیک ہے. اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسا اسم, اعراب یعنی وہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہتا ہے. تو جب میں نے آپ سے کہا کہ اسم کی حالت, تو اسم کی اعراب کی یاد رکھیے گا بنیادی طور پہ 3 حالتیں, اور یہ اعراب آپ کو جب تک آپ عربی پڑھیں گے تب تک آپ کو کام آئے گا اور تب تک آپ کو استعمال ہوگا. اور اعراب ہی اصل چیز ہے, اعراب ہی سے عربی بنتی ہے. اعراب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 50% آپ کو عربی کی گرامر سمجھ میں آ جائے گا. اعراب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے, اعراب آپ کو مسلسل چلتا رہے گا. آج جتنا کچھ پڑھا ہے اس کا آپ کے پاس صرف 5% بھی اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے گا تو میرے لیے بہت, 5% بھی رہ جائے. میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ کو 100% رہنا چاہیے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں یاد رکھیں. جو پہلی حالت ہے اس کو ہم حالت رفع ہے. حالت رفع یعنی بلندی. حالت رفع کا مطلب بلندی, رفع بلند ہو گیا. اس کی جو دوسری حالت ہے, یہ ٹرمینالوجی جو ہم استعمال کریں گے, اعراب کی جو دوسری حالت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت نصب. نصب آپ کو پتا ہے نا نصب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نصب کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کر دینا, قائم کر دینا. نصب کا مطلب ہے کھڑا کر دینا. اور جو تیسری حالت ہے وہ ہے حالت جر. جر کے معنی ہوتے ہیں کھینچ ڈالنا, کسی کو کھینچ دینا, اتارنا, نیچے اتار دینا, کھینچ دینا. تین قسم کی حالتیں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. چونکہ ابھی ہم صرف واحد اسم پڑھ رہے ہیں, ابھی جب ہم جمع میں جائیں گے, جب ہم عدد میں جائیں گے تب ہمارے سامنے دوسری چیز آئے گی. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اعراب 2 طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک طریقہ پہچاننے کا ہے جو حرکت سے پہچانا جاتا ہے, اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو آپ کا عدد سے لفظ سے پہچانا جاتا ہے, ساؤنڈ سے پہچانا جائے انشاءاللہ. تو واحد اسم کا اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے, اور حالت رفع کی جو حرکت ہوگی وہ یا تو 2 پیش ہوں گے یا 1 پیش ہوگا. حالت نصب میں یا تو 2 زبر ہوں گے یا 1 زبر ہوگا, اور حالت جر میں یا تو 2 زیر ہوں گے یا 1 زیر. یہ واحد اسم کا اعراب ہے جو آپ کو بتائے گا, اس سے پتہ چلے گا کہ اسم کس حالت میں, اسم حالت رفع میں ہے, اسم حالت نصب میں ہے, کہ اسم حالت جر. اسم کو کب حالت 2 پیش کے ساتھ لکھیں گے, اسم کو کب 1 پیش کے ساتھ لکھیں گے, کب 2 زبر کے ساتھ لکھیں گے, یا 2 حرکت کے ساتھ کب لکھیں گے, اور سنگل حرکت کے ساتھ کب لکھیں گے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اعراب ہی آپ کو چلتا رہے گا. بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں, کسی بھی اسم کو آپ کسی بھی اسم پہ آپ کام نہیں کر سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ کو 4 بنیادی باتیں معلوم نہ ہو. وہ 4 بنیادی باتیں یہ ہیں, اس کا اعراب, اس کی جنس, اس کا عدد اور اس کا وسعت. 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس 4 چیزوں میں سے آج ہم نے پہلی چیز کو شروع کیا ہے جسے ہم اعراب کہتے ہیں. اعراب کیا چیز ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہیں.
حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، یہ تین اس کی بنیادی حالتیں، تین حالتیں ہوتی ہیں. اعراب دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، اعراب حرکت سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اعراب لفظ سے بھی پہچانا جاتا ہے، اس کو لفظی کہتے ہیں. اعراب بالحرکہ جو ہے وہ واحد اسم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ آپ کو حرکت سے پہچانا جاتا ہے. حالت رفع میں اس کی حرکت یا تو دو پیش ہوگی یا ایک پیش ہوگی، یا حالت نصب میں دو زبر ہوگی یا ایک زبر ہوگی، حالت جر میں دو زیر ہوگی یا ایک زیر ہوگی. یہ دو پیش کب آتی ہے یا ایک پیش کب آتی ہے، دو زبر کب آتا ہے، ایک زبر کب آتا ہے، دو زیر ایک زیر، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ہو جائے گا. ایک آخری بات اور نوٹ کر لیں، اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع، اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوگی. اسم حالت نصب میں یا حالت جر میں جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اسم بغیر کسی وجہ کے حالت نصب اور حالت جر میں نہیں جائے. اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوگی، اس بات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں آنا. یہ آج کا ہمارا پہلا سیشن تھا اور کوشش میری ہوگی کہ آپ کے ساتھ اتنا ہی رکھوں کہ جتنا آپ اس کو سہ سکیں. اور کلاس کا سیشن کبھی ہمارا لمبا بھی ہو سکتا ہے، کبھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جس جگہ پہ آپ کو لگے کہ سیشن آپ کے لیے بھاری ہو رہا ہے، ہیوی ہو رہا ہے، تو پلیز مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اسی حساب سے اپنے سیشن کو لے کے چلوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم جس سیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے اس سیشن میں سے کچھ چیزیں کم سے کم اس کلاس کے اندر ضرور کمپلیٹ ہو جائے کریں. یہ آج کے حوالے سے تھا. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے حوالے سے، کسی سلسلے کے حوالے سے، تو پلیز بتائیے. ایک ریکویسٹ میں نے پہلے بھی کی تھی، دوبارہ میں کہوں گا، اس کے اندر پارٹیسپیشن کریں. جتنی پارٹیسپیشن کریں گے سر اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ سے جڑے بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ کلاس انٹریکشن کی کلاس ہے، اس کلاس کو لائیو رکھنے کا بنیادی آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ انٹریکشن ہو. اگر انٹریکشن نہ ہو تو سر میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اپنی فرصت سے، اپنی سہولت سے ایک کلاس کے آدھے گھنٹے کے سیشن ریکارڈ کیا ہوں، لیکن وہ اس قسم کے سیشنز تو آپ کو بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس میں جو آپ کے اشکال ہوں گے، آپ کے جو سوال ہوں گے وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتے. لائیو کلاس رکھنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. گھبرائیں نہیں، سوال پوچھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. نہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی کیا کہے گا، چھوڑنے دوسروں نے کیا کہنا. آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں سر. دوسرے تو بخود آ جائیں گے اس کے اندر، اپنی کوشش جاری ہے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کسی کے پاس کوئی اشکال ہے تو پلیز مجھے بتائیے. جی جی، حالت رفع کے نیچے بلو میں کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کا معنی لکھا تھا، بلندی. رفع کہتے ہیں بلندی کو، رفع، حالت رفع بلندی کو کہتے ہیں. رفع کہتے ہیں بلند. رفع کا مطلب اٹھانا، بلند کرنا.